جی عافیہ زہرا. جی عافیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عافیہ زہرا بات کر رہی ہوں. جی عافیہ میرا بیٹا. اور میری والدہ کا نام ہے اختر زہرا. اختر زہرا. اور میری ڈیٹ آف برتھ ہے 8 اپریل 1988. 1988 8 اپریل. ٹھیک. سر ایکچولی میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ میں باہر ابراڈ جو ہے نا وہ امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں. ابراڈ امیگریشن کہاں لینا چاہ رہی ہو بیٹا؟ سر آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہی ہوں. میں خود میں خود کرنا چاہ رہی ہوں. حالانکہ میں میرڈ بھی ہوں اور میرے 3 بچے بھی ہیں. اچھا. اور اپنے بچوں کے لیے یعنی باہر جو ہے وہ سیٹل ہونا چاہ رہی ہوں. بچوں کے لیے آسٹریلیا کیوں جانا چاہ رہی ہو؟ کیا مطلب اس کا؟ سر کیونکہ میری ایجوکیشن ایسی ہے نا کہ وہاں آسٹریلیا میں میری اسکل کی ڈیمانڈ ہے. میں انوائرمنٹل سائنس میں نے پڑھا ہوا ہے. اچھا انوائرمنٹل سائنسز میں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے؟ جی. تو آپ کے میاں کیا چاہتے ہیں کرنا؟ سر وہ جابین ہے لیکن ان کی کیونکہ اکاؤنٹس کی فیلڈ ہے تو وہ اس وجہ سے باہر سیٹل نہیں ہو پا رہے کیونکہ اکاؤنٹس کی جابس بہت کم ہے وہاں پر. ہاں. تو میاں راضی ہیں جانے میں؟ جی میاں ہی کی خواہش ہے. میاں کی خواہش ہے. جی. اچھا بچوں کے کیا نام ہے تمہارے؟ میرے بڑے بیٹے کا نام ہے مہدی رضا. پھر دوسرا بیٹا اس کا نام ہے علی متقی اور حسنین رضا. اچھا. سو یہ بچوں کی بہتر مستقبل کے خاطر آپ نے آسٹریلیا جانا ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں بہتر مستقبل نہیں ہے؟ سر پاکستان میں بھی ہے لیکن وہی بہتر اپرچونیٹی کے لیے میں وہاں جانا چاہتی ہوں کیونکہ میری باقی فیملی جو ہے وہ ایک امریکہ اور انگلینڈ میں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ چلے میں بھی باہر چلی جاؤں کیونکہ میں یہاں اکیلی ہوں. 3 بچے اور 1 شوہر ہیں اور آپ اکیلی ہیں؟ ہاں سر میری اپنی بہت اعلیٰ. کوئی بھی نہیں ہے نا یہاں. بہت اعلیٰ. اچھا. تو اب آپ کا سوال یہ ہوا کہ آپ نے آسٹریلیا جانا ہے, آپ نے امیگریشن لینی ہے, تو آپ کو لینی ہے یا نہیں لینی چاہیے؟ سر میں نے اپلائی بھی کیا ہے اور مجھے وہاں سے ایک کال بھی آ گئی لیکن میں نے زنجانی صاحب سے یہی پوچھنا تھا کہ میرے سارے کام ہو جاتے ہیں لیکن ان دی اینڈ پہ آ کے سب اسٹک ہو جاتے ہیں. اچھا. مطلب یہ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرٹ کی بات نہیں ہے, یہ کسی نے کچھ آپ پہ رکاوٹ کی ہوئی ہے؟ میں اس چیزوں کو ایسے مانتی نہیں ہوں کہ رکاوٹ کی ہوئی ہے کیونکہ جس گھرانے کے ماننے والے ہیں وہ تو سارے کام حل کر ہی دیتے ہیں ہمارے. لیکن آئی ڈونٹ نو. یہ بات تم نے خوبصورت کی ہے. تو اگر تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ رکاوٹ آ جاتی ہے میرے ہر کام میں؟ یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ مطلب میں اپنی 100% بیسٹ دیتی ہوں, ادروائز ان دی اینڈ پھر کام اسٹک ہو جاتا ہے. اوکے 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 ذرا یہ سننا ذرا حضور. سر آسٹریلیا ہماری جو عافیہ زہرا بہن ہے ان کے ذائچوں میں دیکھیں تو ان کے ذائچوں میں نا ان کا نسبتاً ڈیسیژن میکنگ والا جو ایلیمنٹ ہے یہ تھوڑا سا ویک ہے کیونکہ ان کے مائنڈ کا جو پلانر ہے نو ڈاؤٹ یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی کی حامل خاتون ہے جو کہ اپنی زندگی میں اپنی پہچان بنانا, شناخت بنانا, زندگی میں لوگوں کو نہ صرف لیڈ کرنا اور اپنی ذات کے ساتھ لوگوں کو بھی گرو کروانے کی کوشش کرنا. اوبیسلی ان کی اگر ہم ایج دیکھیں نا تو اصولی طور کے مائنڈ سیٹ اس ایج میں یہ ہوتا ہے ہر ایک کا کہ میں اپنا کریئر بنانے کے لیے جاؤں یا اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے جاؤں. لیکن چونکہ یہ اپنی زندگی میں اپنے علاوہ لوگوں کو گرو کروانے کی کوشش کرتی ہیں تو اس لحاظ سے ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے جاؤں. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کے چارٹ میں دیکھیں تو ان کے ذائچے میں 2 چیزیں بڑی کمزور ہیں. پہلی چیز کہ ان کے جو ہر کام میں رکاوٹ یا پریشانی آتی ہے, ان کے 9th ہاؤس کا پلانٹ, نصیب کا پلانٹ سن کے بہت قریب ہے اور کوئی بھی پلانٹ جب سن کے قریب ہوتا ہے تو وہ حالت غروب میں چلا جاتا ہے, تحت الشعاع ہو جاتا ہے, سورج تیز اور کمبسٹ پوزیشن پہ آ جاتا ہے. نصیب کا پلانٹ ویک ہونے کی وجہ سے ان کی کاموں میں بلا وجہ کی ہرڈلز آتی رہتی ہیں, بلا وجہ کی کام بالکل ایٹ دا اینڈ ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں. دوسری چیز ان کے چارٹ میں کہ پیسہ جو ہے وہ ان کے پاس رکتا کوئی نہیں ہے. تیسری چیز ان کے ذائچوں میں یہ ہے کہ یہ اپنے زندگی میں لوگوں سے جو نیکی کرتی ہیں, نیکی کر کے نا اس کو بس اللہ کی راہ کے لیے چھوڑ دیں. نیکی کا ایکسپیکٹ کرنا واپسی ان ریٹرن ان کی لائف میں نہیں ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر رہا سوال ان کا ابراڈ یا بیرون ملک جانے کے لیے, انہوں نے جو اپلائی کیا ہوا ہے اس میں جون سے لے کے اکتوبر کے درمیان میں ان کو بہت اچھا رسپانس وہاں سے مل جائے گا. نہ صرف وہاں سے کوئی اچھی جاب اپرچونٹی آ جائے گی بلکہ جو یہ ویزا چاہ رہی ہیں اس میں بھی کوئی بہت اچھے چیزیں پراسپیرٹی کی طرف ان کی لائف میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ان کے چارٹ میں میری بہن نے جو نصیب کا پلانٹ ویک ہے نا اس کے لیے ان کو چاہیے کہ ڈیلی بیسس پہ روزانہ سورہ شمس 10 مرتبہ ضرور پڑھیں. اس کے پڑھنے سے ان کے ہر کام میں رکاوٹ دور ہوگی. لو بھیا یہ علاج بھی آ گیا, سورہ شمس پڑھنا ہے آپ نے 10 دفعہ روزانہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی کرے. لیکن آپ نے جو بات کی تھی کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ تو ساری آسانیاں ضرور کریں گے, وسیلہ مانگنا چاہیے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ وسیلے سے مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے.